سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں رائزنگ آف دی ایئر کے لیے منتخب ہوا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری محنت ہے اور میری امی ابو کی دعائیں ہے اور پورے قوم کی دعا ہے. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بھی اچھا کروں اپنے ملک کے لیے اور ملک کا نام روشن کروں. ایشین چیمپئنز ٹرافی میں تیسری پوزیشن پاکستان کو ملی، اس میں بھی آپ کا بڑا اہم کردار رہا. کتنا مشکل تھا، کیسا سوچا تھا، کیسا پلان کیا تھا اس کو؟ اور بھارت سے جو ہم بار بار ہار جاتے ہیں، کیا کوئی دباؤ ہوتا ہے؟ جی بالکل، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے ہر ٹائم ایسے وقت پہ گول کرتا ہوں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے گول کی. تو انشاءاللہ ہم مزید کوشش کریں گے کہ ہم ملک کے لیے اس سے اچھا کریں اور بھی اچھا کریں. اور جس طرح آپ کہہ رہے کہ آپ نے ٹیم کو جتوایا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم کے ایک سٹرکچر جو ہمیں کوچ دیتا ہے، ایک پلاننگ ہوتے ہے، اس کے مطابق اگر ہم چلتے تو پھر ظاہری بات ہے ہم جیت جاتے. اس میں اگر اس بیچ میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر ہم میچ لوز بھی کرتے. تو اس میں اگر آپ دیکھا جائے اس میں کوچ اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ کوچ بڑا محنت کر کے جاتے ہیں ہم یہاں سے. اور ہمیں امید تو تھی کہ ہم انشاءاللہ وکٹ اسٹینڈ پر آئیں گے، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس سے بھی اچھے آ جائیں پوزیشن پہ. مطلب ہم سمجھ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم فرسٹ سیکنڈ پہ کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم وکٹ اسٹینڈ پر آئے. تو ہم انشاءاللہ مزید چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی اچھا کریں اپنے ملک کے لیے اور بھی اپنے ملک کے لیے میڈل لے سکیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پہلی نہیں، چلو بھارت سے مقابلہ تھا، دوسری پوزیشن تو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن ٹیم میں ایک سپارک نظر آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا ہوگا کہ اس میں مزید بہتری آئے؟ جی بالکل ایسا ہی، یہ ٹیم بہت اچھی کے لیے ایشین چیمپئن ٹرافی میں. اور اگر آپ دیکھے جائے پیچھے سے اذلان شاہ میں اگر آپ دیکھا جائے، اس کے بعد پولینڈ میں، اور یہ ایشین چیمپئن ٹرافی جس میں ہم پھر برونز میڈل آئے، اذلان شاہ میں ہم سلور میڈل آئے تھے. تو یہ ایک مطلب آپ سمجھو کہ یہ ایک ٹیم بنی ہے اس ٹائم الحمدللہ. تو اس کے ساتھ کوچز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، جو مطلب سمجھ رہے ہو کہ ایک پلان ہوتا ہے، ایک محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اس سے اچھا ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اگر آپ دیکھا جائے انڈیا اس ٹائم برونز میڈل ہے ایشیا میں. تو وہ یہ ہے کہ اس کو تقریباً سال میں ملتی ہے تقریباً 60 سے 70 میچز ملتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ کو اچھے میچز ملیں گے، اتنا میچز ملیں گے، تو ظاہری بات ہے ہم اس سے بھی اچھے بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم حکومت سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں حکومت سپورٹ کرے، ہمیں میچز دلائے اور سال میں تقریباً 60-70 میچز ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ ٹیم اور اچھی ہو سکتی ہے، جس طرح ہمارا پہلا ہاکی کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم پھر وہی سٹینڈ پہ کھڑے ہو سکتے، وکٹ سٹینڈ پہ کھڑے ہو سکتے ورلڈ میں، اولمپکس میں. تو بس یہ ہے کہ تھوڑی سی سپورٹ چاہیے ہمیں حکومت کی، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. جان ساتھ ہی رہیے گا. شاہد صاحب بڑی جینیئن ڈیمانڈز ہیں یہ، مطلب یہ کوئی ایسی انفیئر بات نہیں کر رہے. اگر پلیئر اپنے فیوچر کے لیے جاب سیکیورٹی چاہتا ہے، فائنینشیل تھوڑا سا وہ چاہتا ہے، اور ساتھ میں ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر اچھے مقابلے ملے، اچھے میچز ملے، تو ہم کسی بھی ایونٹ کے وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. دیکھیں ملکی حالات بہتر ہوں گے، معیشت بہتر ہوگی، جس کے کہ مثبت اشارے مل رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا ملک صحیح سمت کی طرف چلے، معیشت بہتر ہو، تو پھر دوسری چیزیں بھی بہتر ہوں گی. یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں. اگر پاکستان میں پیسہ آئے گا، پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی، گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوگا، لون کے اوپر انٹرسٹ نہ دینا پڑے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم لون بھی نہ لیں تو پھر ہمارے اسپورٹس کو بھی، اسپورٹس فیڈریشنوں کو بھی گرانٹ ملے گی، پیسے ملیں گے. ملتی رہی ہے ہاکی کو، لیکن ہاکی میں درست جگہوں پہ خرچ نہیں ہوئی. اب آپ یہی دیکھیں کہ آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ملازمین کو 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، جبکہ صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب گھوم پھر کے آ گئے، ہالینڈ بھی، ملیشیا بھی، اور ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ. تو صحیح جگہ پہ خرچ کریں. اللہ کرے جب پیسہ آئے گا، جب کامیابی ملے گی، تو صدر اور سیکریٹری باہر ہی رہیں، پاکستان میں نہ رہیں، باہر ہی رہیں، گھومتے رہیں، ہر ٹیم کے ساتھ جائیں، لیکن کامیابی تو آئے، پیسے تو آئیں. اس کے بعد پھر آپ ٹریول کریں. لون لے کر کور نہ کریں کہ جی لون لے کر ہم چائنا بھیج رہے ہیں. جب آپ لون لے کر چائنا بھیج رہے ہیں تو ارباب اختیار صدر اور سیکریٹری کیوں گھوم رہے ہیں؟ ان کو نہیں گھومنا چاہیے. وقت آئے گا، ان کا وقت آئے گا، ان کو بھی گھومنے کا موقع ملے گا. گھومیں پھریں. ٹیم جب وکٹری سٹینڈ پہ آئے گی
تو صدر اور سیکریٹری زیادہ تر دوروں پر جائیں, لیکن جب ٹیم کے رزلٹ ہی نہیں آ رہا ہے, پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, تو آپ کو اپنے بجٹ بھی کرٹیل کرنے. اچھا شاہد بھائی, آخری ایک سوال پھر وائنڈ اپ کا کیونکہ ٹائم آ گیا ہے, تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کی آزادی سے لے کے 2008 تک جتنا فنڈ ملا ہے, 2008 سے 2024 میں اس سے زیادہ مل گیا ہے, تو پھر ہم رونا کیوں روتے ہیں؟ بہت فنڈ ملا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, بلکہ اگر کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم وہ کلپ بھی نکالیں گے. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ 1 ارب 30 کروڑ روپے گورنمنٹ نے گرانٹ دیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو, جو اس وقت کے پھر سیکریٹری نے فوراً آگے تھوڑے عرصے بعد 1 سال بعد ظاہر جب تک وہ پیسے یوز کر لیے انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات پر, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں 1 ارب 30 کروڑ نہیں ملے تھے, ہمیں 90 کروڑ ملے تھے. بھائی 90 کروڑ ملے تھے تو 90 کروڑ اگر 2008 یا 2009 میں ملے تھے تو وہ کہاں گئے, کیوں ہاکی پہ خرچ نہیں ہوئے؟ صحیح بات ہے. سفیان, آپ کو بھی بہت بہت بیسٹ آف لک, جو یہ نامینیشن ہے پاکستان کے لیے بڑی فخر کی, بہت شکریہ.